اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ 2 دن سے مولوی روٹی نہ کھائے، اس کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اس حال لگے ہوئے ہیں اور 2 دن سے روٹی جیسے کھانی چاہیے ویسے نصیب نہیں ہوئی، اس لیے کمال درجے کی کمزوری ہے۔ دعا فرمائیں کچھ باتیں عرض کر سکیں۔ اللہ، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن دین کا سلسلہ، اسلام کا سلسلہ، شریعت کا سلسلہ جس کو آقا نے شروع کیا، اس کو تو اس دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ضروری اور لازم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ انتظام کیا، سلسلہ نبوت تو ختم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو کچھ یار ایسے عطا کر دیے، شاگرد ایسے عطا کر دیے، تلامذہ ایسے عطا کر دیے۔ ان تلامذہ نے نور نبوت سے اپنے سینہ کو منور کیا، روشن کیا، اور اس نور کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے خوب محنت فرمائی۔ وہ طبقہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا طبقہ ہے۔ اہل بیت بھی دراصل صحابہ میں داخل ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری ہو گئی، اس لیے ان کو یہ خصوصی لقب مل گیا اہل بیت، ورنہ وہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحابہ کرام عطا کیے تاکہ 23 سالہ زندگی میں وحی کے ذریعے سے اللہ نے جو احکام اپنے پیغمبر پر اتارے تھے، من و ان وہ احکام آنے والی نسلوں تک یہ شاگرد پہنچا دیں۔ آقا نے اس پر شکر ادا کرنے کے لیے بڑا ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ نے سارے انبیاء میں مجھے چن لیا، منتخب فرما دیا۔ واختارنی اصحابہ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرما دیا، چن لیا۔ پھر بعض صحابہ کرام ایسے بنے، فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا، کچھ صحابہ کو میرا وزیر بنا دیا، کچھ سے میرا رشتے کا تعلق قائم کر کے کچھ کو سسر اور کچھ کو داماد بنا دیا، وانصارا، اور سب صحابہ کرام کو میرا مددگار بنا دیا۔ اسی دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے وہ میرے معین بن گئے، میرے ممد بن گئے، میرے معاون بن گئے۔ جو مقصد میں لے کر آیا تھا اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنے خون پسینے بہا دیے۔ اس لیے آقا نے فرمایا، خیال کرنا، من سبہم، جو شخص میرے انصار، میرے اصحاب، میرے معاون، میرے معین اور مددگاروں کو گالی دے گا، میں محمد الرسول اللہ یہ کہتا ہوں اللہ کی اس پر لعنت ہو۔
وہ ملعون شخص ہے جو میرے انصار و اصحاب سے نعوذ باللہ بغض رکھے گا، گالی دے گا۔ ایک حدیث میں بڑے درد دل سے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ۔ محدثین فرماتے ہیں ایک مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہتا ہوں اللہ اللہ فی اصحاب، اپنے صحابہ کرام کے بارے میں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ کو گالم گلوچ کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچانا۔ بعض محدثین نے یہ عنوان اختیار کیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو قلم زبان کا نشانہ نہ بنانا۔ جو بدبخت ان کو زبان و قلم کا نشانہ بنائے گا خدا کی اس پر لعنت ہوگی۔ میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کچھ میرے صحابہ ایسے ہیں اللہ نے مجھے ان کا داماد بنا دیا اور کچھ کو میرا داماد بنا دیا۔ فرمایا خیال کرنا میرے سسر کے بارے میں، میرے دامادوں کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچانا۔ آقا نے واسطہ دے کر امت کو یہ خطاب فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں نکلتی ہیں، اس کی شعاعیں آتی ہیں، اس کی روشنی پھیلتی ہے، یہ درمیان کے اندر جو نظام ہے زمین و آسمان کے درمیان، اس کو فضا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس فضا کو ایسا صاف اور شفاف بنایا کہ یہ اس کرن میں، اس شعاع میں، اس روشنی میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ سورج کی شعاؤں کو، سورج کی روشنی کو، سورج کی کرنی کو دنیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنا صاف اور شفاف ہے، دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ میں شعاع، سورج کی شعاع ہی کو دیکھ رہا ہوں، میں سورج کی کرنوں کو دیکھ رہا ہوں، میں سورج کی روشنی کو، سورج کے نور کو دیکھ رہا ہوں، گویا فضا درمیان میں حائل ہی نہیں۔ بالکل من و عن جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو صحابہ کرام فضا بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اصحاب محمد، جناب محمد الرسول اللہ کے اصحاب کانوا افضل من امت رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اعلیٰ برتر افضل یہ صحابہ کرام تھے۔ کانوا ابر قلوب، ان کے قلوب صاف اور شفاف تھے۔ اعمقھا علما، ان کا علم بڑا گہرا تھا اور بے تکلف زندگی گزارنے والے تھے۔ اے امت کے لوگوں، حضور کے ان چنے ہوئے شاگردوں کے بارے میں اپنے سینے کو صاف رکھو۔ عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کانوا علی الہدی والنور، یہ پورے کا پورا طبقہ نور پر تھا، ہدایت پر تھا، اتنا ہدایت پر قائم تھا کہ پیغمبر یہ کہہ کر تشریف لے گئے اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام سب کے سب ستاروں کی مانند بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی بھی ستارے کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت اور نور مل جائے گا۔ فرمایا قرآن و حدیث میں بھی فرمایا، اور فرمایا میں نے
حضور کے اس طبقہ کو انجیل میں بھی ذکر کیا، تورات میں بھی ذکر کیا، اور اس طبقہ کی مثالیں میں نے انجیل و تورات میں دی۔ تورات اور انجیل میں کیا مثال دی؟ فرمایا ایسے ہیں میرے صحابہ کرام جیسے جاٹ کاشتکار دانہ زمین میں ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، دانہ پھٹ جاتا ہے، سوئی نکلتی ہے بہت باریک اور پیلی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا ابتدائی مرحلہ بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ تنا مضبوط ہو جاتا ہے اور قوی ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اور اپنی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کو خوشہ لگتا ہے، اس خوشے میں 100 دانے، 700 تک بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک خوشے میں دانے بھر دیتا ہے۔ میرے صحابہ بھی ایسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے ہدایت کا بیج ڈالا، اس بیج نے پھٹ کر اپنی سوئی نکالی، تو میرے صحابہ کرام سوئیوں کی شکل میں باہر نکلے۔ شروع میں تھوڑے کمزور ضعیف، بڑھتے 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 ان کا تنا بہت قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہوا جیسے جاٹ کو وہ اپنی کاشت پکنے کی حالت میں کاٹنے کے وقت میں بڑی خوش لگتی ہے۔ میرے محمد کو اپنے صحابہ بھی بہت خوش ہوئے، واہ میرے صحابہ۔ اللہ نے 1400 سال کے بعد نعرہ ہی ایسا لگا دیا، واہ صحابہ۔ یہ محمد الرسول اللہ کی خوشی کا اظہار ہے، واہ صحابہ واہ۔ تو حضور بھی کہنے لگے واہ صحابہ واہ، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کاشتکار دیکھتا ہے کھیتی پک گئی ہے، اب کاٹنے کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے پکنے کی گواہی دے دی۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میں دین کو مکمل کر چکا، اور جس مقصد کے لیے سارا نظام دنیا کا میں نے قائم کیا تھا، انبیاء کا سلسلہ تو گویا بطور تمہید کے تھا، اصلی مقصود تو میرے محمد الرسول اللہ، وہ تشریف لے آئے، میں نے دین کو مکمل کر دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اور اتنا مکمل کیا اب حضور کی دین اور ان کے شاگردوں کی محنت پر میں راضی۔ اللہ نے رضا کا اعلان فرمایا۔ یہ طبقہ بڑا برگزیدہ طبقہ، قرآن نے اس طبقے کے بارے میں بڑے عجیب ارشادات فرمائے۔ کبھی تو اللہ یہ کہہ اٹھے اولئک ھم المفلحون، میرے محمد کے تیار کردہ سارے کے سارے شاگرد کامیاب۔ کبھی فرمایا اولئک ھم المؤمنون، یہ پکے مؤمن ہیں، اور کبھی فرمایا ایسے مومن ہیں آنے والا کوئی شخص اگر ان جیسا ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول ہوگا۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ لیکن کیسا؟ جیسے ابو بکر ایمان لایا، عمر ایمان لایا، عثمان ایمان لایا، علی ایمان لایا، ایسے ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان معتبر۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہیں فرمایا بیعت ہو رہی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا جذبہ حضور میں بھی ہے، صحابہ میں بھی ہے۔ خبر غلط مشہور ہو گئی، حضور زندہ ہیں، خبر مشہور ہو گئی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور زندہ ہیں، حضرت عثمان بھی زندہ ہیں، خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا، صحابہ سے بیعت لی۔ یہاں ایک تھوڑا سا تعجب بھی ہوتا ہے اپنے بعض دوستوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں۔ ہمارے بڑے یار اور بڑے دوست ہیں، بڑے بھائی ہم ان کو لقب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور عالم الغیب تھے،
تو ہم عرض کرتے ہیں عالم الغیب تھے عثمان تو زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لی جا رہی ہے؟ بس عقل کی بات ہے، عقل تو ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے استعمال کرنے کی توفیق مل جائے۔ حضور صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، سارے صحابہ بیعت سے فارغ ہو گئے، احتمال ہے شاید عثمان زندہ ہوں، وہ بھی تو جہاد میں شریک ہوں گے، ان کی طرف سے کون؟ آقا نے فرمایا میرا ایک ہاتھ عثمان کا، دوسرا ہاتھ میرا، میں عثمان کی بیعت لیتا ہوں، اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھتا ہوں، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما کر بیعت لی۔ اللہ بھی خوش ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، پتہ نہیں آسمان میں کیا کیفیت ہوگی ملائکہ کی خوشی کی۔ حضور بیعت لے رہے ہیں، صحابہ بیعت دے رہے ہیں، عثمان کی بیعت خود حضور اس طرح لے رہے ہیں تو اللہ کو بھی رحمت کو جوش آ گیا، فرمایا یہ تمہاری بیعت نہیں، ید اللہ علیہ، میرا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے۔ میں اس بیعت سے اتنا راضی ہوں، ہمیشہ کے لیے اعلان کرتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ایسے راضی ہوئے اب ان رضا والے لوگوں کے نقش قدم پر جو زندگی گزارے گا، اتبعوہم باحسان رضی اللہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ صحابہ کے لیے بھی رضا کا اعلان، صحابہ کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بھی رضا کا اعلان۔ تو شروع میں یہ کمزور تھے، کیا شکل تھی؟ مکہ مکرمہ میں تو بہت کمزوری ہوئی، بہت کمزوری تھی۔ دار ارقم میں دروازے بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ اسی دوران اشداء علی الکفار کا مصداق، پہلے اشداء علی المسلمین تھا، اب اشداء علی الکفار بن گیا۔ وہاں میٹنگ ہو گئی کہ یہ بانس بڑھتا جا رہا ہے، اس بینسری کو ختم کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا جو محمد کا سر لائے گا 100 اونٹ انعام ملے گا۔ عمر کھڑا ہو گیا، بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑا طاقتور تھا۔ ان کے بارے میں تاریخ میں موجود ہے، سرخ رنگ، لمبا قد، طاقتور، بہت بہادر، کہا یہ کام میں کروں گا۔ تلوار سنبھالی، گھوڑے پر سوار ہو گیا، جوش سے جا رہا ہے، آگے کسی کی ملاقات ہو گئی، اس نے کہا وہ ظالم کیا حرکت کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں اس بینسری کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بینسری، اسلام کا قلع کما کرنا چاہتا ہوں، محمد کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا تو محمد کا سر کیا قلم کرے گا؟ محمد کا دین تو تیرے گھر میں آ گیا ہے، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال لے۔ جوش کا رخ بدل گیا، گھر گیا، دروازہ بند ہے، ایک صحابی تعلیم دے رہے ہیں فاطمہ بنت خطاب کو اور ان کے خامن کو، سعید ابن زید غالباً ان کا نام ہے۔ دروازے کو توڑا، اندر داخل ہوئے، بہن کو مارنا شروع کیا، خون میں لت پت۔ اس نے ایک آواز لگائی، عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی تو خطاب کی بیٹی ہوں نا، تو کفر کو آزما لے، میں ایمان اور اسلام اور حضور کی محبت کو آزماؤں گی، صبر کر کے۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، ندامت آ گئی، جھک گیا، بہن تھی، خون میں لت پت دیکھا، کہنے لگا اچھا وہ کتابچہ تو دکھاؤ جس کی تم تعلیم لے رہے تھے۔ کہا نجس ہے، مشرک ہے، پلیت ہے، وہ کتابچہ تو پاک ہے، پہلے غسل کر لے، پاک ہو جا، پھر تجھے وہ کتابچہ دکھایا جائے۔ غسل کیا، انہوں نے وہ دکھایا، کہا پھر مجھے بھی حضور کے قدموں میں لے چلا۔ پہلے قاتل بن کر جا رہا تھا، اب مقتول بن کر جا رہا ہے، حضور کی محبت کا مقتول بن کر جا رہا ہے۔ دار ارقم دروازہ بند ہے، دروازے پر پہنچا،
سوراخ سے بعض صحابہ نے اندازہ لگا لیا، دیکھ لیا عمر آیا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ بعض صحابہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید دروازہ توڑ کر حملہ نہ کر دے۔ حضرت حمزہ نے کہا خبردار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، اور اگر کسی غلط نیت سے آیا تو عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کروں گا۔ آقا نے فرمایا جوش دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ خود تھوڑا آیا ہے، یہ تو میری دعا کا مدعا بن کر آ گیا۔ میں نے تو دعا کی ہوئی ہے، میں نے یہ دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے، یا اللہ ان دو میں سے کسی کو اسلام دے دے اور اسلام کو عزت عطا کر دے، کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت دے دے۔ دعا حضور کی عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ فرمایا یہ میری دعا کا مدعا بن کر آیا ہے، دروازہ کھول دو، آنے دو۔ آیا، سر جھکا کے گھٹنے ٹیک کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ آقا نے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر کے سینے پر رکھ کر فرمایا اللہ عمر کے سینے سے کینہ نکال دے۔ بس یہ جملہ بولنا تھا، کینے کا نشان ہی مٹ گیا۔ کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پورا ہی نہیں ہوا تھا، جبریل آ گئے۔ آسمان والے تو خوشی منا رہے ہیں، میں مبارکباد دینے کے لیے۔ عمر مسلمان ہو گیا، اسلام کو عزت مل گئی۔ خطیب لوگ تو کہتے ہیں پہلے اذان، ٹھیک ہے، پہلے اذان ہوا کرتی تھی گھڑے میں، یہ خطیبوں کا اپنا انداز ہے لیکن جھوٹا انداز ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو اذان ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو مدینہ منورہ میں جا کر شروع ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ حرم میں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اسلام قبول کیا، نماز کا وقت آیا، عمر نے کہا اب اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز ہو۔ نماز اللہ کے گھر میں عمر کی عزت اور اسلام کی برکت سے شروع ہوئی۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر کا اسلام، اسلام کی عزت، عمر کی ہجرت نصرت دین الہی، اور ان کی خلافت رحمت خداوندی بن کر ہو گئی۔ خیر بہرحال اسلام قبول ہو گیا، ہجرت کا موقع آیا تو 20 نوجوانوں کے ساتھ ہجرت کی، علن اعلان کی۔ صحابہ کرام تو راتوں کے وقت میں خفیہ طریقے سے ہجرت کر رہے تھے، کافر تکلیفیں پہنچا رہے تھے، لیکن انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کی۔ جس دروازے کے سامنے سے آئے باہر نکلنے لگے، بڑے جتھے کافروں کے مشرکین کے سامنے نظر آئے تو فرمایا اگر کسی نے اپنے بچے کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو ذرا حرم سے باہر آ جائے۔ کسی میں جرأت نہ ہوئی، بڑی جرأت کے ساتھ ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر، نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم ہے۔ پتہ ہے یہ لقب کیوں ملا؟ ماشاءاللہ خطباء نے آپ کو یہ سبق تو یاد کرا دیا ہوگا۔ فاروق اعظم کا یہ لقب اس بنیاد پر ملا کہ ایک منافق جو نام کا مسلمان تھا اور عقیدے کا کافر تھا، اور دوسرا صراحتاً یہودی کافر، جھگڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا، حق پر یہودی تھا، منافق جو بے ایمان تھا، اندر کا اور باہر کا اسلام وہ غلطی پر تھا۔ آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کہ چونکہ حق پر یہ ہے لہٰذا یہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ منافق بے ایمان نے کہا حضور کا فیصلہ مجھے پسند نہیں ہے، حالانکہ ظاہراً مسلمان تھا، اس کو تو سر جھکانا چاہیے تھا۔ کہا مجھے پسند نہیں۔ یہودی نے کہا اگر نہیں پسند تو پھر کسی اور سے چلتے ہیں، کہا عمر سے چلتے ہیں۔
اس مسلمان کو یقین تھا یہودیوں کا دشمن ہے حضرت عمر، جب ان کے پاس مسئلہ جائے گا تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ وہاں گئے، دروازے پر باہر تشریف لائے، یہودی نے حقیقت بتلا دی، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ میرے حق میں کر چکے، اب یہ اس فیصلے کو نہیں مانتا، آپ کے پاس ہم فیصلہ لائیں۔ اچھا، منافق سے پوچھا صحیح ہے؟ کہا ہاں، میں آپ کو فیصل مانتا ہوں، میں حضور کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ اندر تشریف لے گئے، نیام سے تلوار ننگی کر کے آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا تو پھر عمر کا یہ فیصلہ۔ آقا کو پتہ چلا تو فرمایا فاروق اعظم، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ لقب بھی عطا فرما دیا۔ بڑی عظیم شان والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو اللہ تعالیٰ نے عمر میں ایسی صلاحیتیں پیدا کی، اگر سلسلہ چلتا تو عمر ہی میرے بعد نبی ہوتا۔ اور وہ صلاحیتیں کون سی تھیں؟ کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں موجود ہے، تقریباً 22 ایسے مواقع آئے جب رائے ہوئی صحابہ کرام کی، حضرت عمر نے جو رائے دی، جو فیصلہ دیا، 22 مقامات ایسے ہیں عمر کے فیصلے پر اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ جو عمر کا فیصلہ زمین پر، آسمانوں میں بھی یہی فیصلہ۔ ایک واقعہ یہ ہوا، دل چاہتا تھا عمر کا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، یہاں طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کی جائیں۔ عرض کی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حکم آئے گا تو بنائیں گے، میں اپنی طرف سے تو دین کی کوئی بات کرنے والا۔ قرآن کی آیت آئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، عمر کی زبان سے جو لفظ نکلا اللہ نے اسی کو وحی بنا دیا، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مرنے لگا، ان کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، حضور کو بڑی تکلیفیں پہنچانے والا۔ نعوذ باللہ، ایک دفعہ حضور کی سواری گزر رہی تھی، کہا جلدی گزر جاؤ، آپ کی بدبو ہمیں ستا رہی ہے، اس طرح کی بکواسیں کرنے والا۔ ایک دفعہ قافلہ آ رہا تھا تو درمیان میں اس سے بکواس ہوئی کہ ہم مدینے میں پہنچ کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ حضور کو کہا ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے۔ یہ بات بیٹے تک پہنچی، بیٹے نے اپنی سواری کو دوڑایا، مدینے کے ابتدائی راستے میں جا کر سواری روک دی، جب باپ کی سواری سامنے آئی تو لگام پکڑ لی، کہا ابا جی نہیں جا سکتے مدینے میں جب تک اعلان نہ کرو، میں ذلیل ہوں، محمد عزت والا ہے، اگر یہ اعلان کرو گے تو اندر جا سکو گے ورنہ نہیں۔ اب ذلیل ہو رہا ہے، وسلم نے سفارش کی، فرمایا جانے دو اس کو۔ مرنے لگا، بیٹے کے دل میں محبت تو تھی لیکن باپ کی حیثیت نہیں ہے دین کے مقابلے میں، دل چاہتا تھا جہنم سے بچ جائے۔ عرض کی اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے آپ اپنا کرتا مجھے دیں، آخری وقت ہے میرے باپ کا، میں وہ کرتا پہنانا چاہتا ہوں، شاید کرتے کی برکت سے اس کو ایمان مل جائے، دل میں ایمان اتر جائے۔ آقا نے کرتا اتارا، اتار کر اپنے مخلص صحابی عبداللہ کے سپرد کیا، جاؤ اپنے باپ کو پہنا دو۔ پھر فوت ہو گیا، آ کر عرض کی میرا گمراہ باپ فوت ہو گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ جنازہ پڑھائیں، شاید جنازے کی برکت سے باپ کی بخشش ہو جائے۔
حضور کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضور نے کرتے کو پکڑ کر عرض کیا میرے آقا میرا جی نہیں چاہتا اس نجس مشرک بے ایمان کے جنازے کو آپ پڑھیں، مہربانی کریں ہمارے اوپر رحم کریں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور چونکہ شفقت کے مجسمہ تھے، اللہ نے ابھی تک آرڈر نہیں کیا تھا منافقین کے جنازے نہیں پڑھانے۔ فرمایا عمر اگر میرے جنازہ پڑھانے سے ایک آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے، جب حضور کا فیصلہ ہے تو میں کیا رکاوٹ بنوں۔ جنازہ پڑھایا، اس کو قبر کے اندر اپنے ہاتھ سے حضور نے اتارا، حتیٰ کہ آخری وقت میں اپنی لعاب بھی اس کے منہ پر ڈالی۔ لیکن آئندہ کے لیے حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ ان خبیثوں کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں، تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا لا تقم ولا تصلی علی احد منہم، ان میں سے جو بدبخت بھی مر جائے آئندہ آپ کو جنازہ پڑھانے کی اجازت ہی نہیں۔ جو عمر کا فیصلہ اللہ نے اسی کو قرآن بنا کر حضور کے لیے حکم نافذ فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ گئی، منافقین نے بڑی شہرت دی۔ واقعہ لمبا ہے، قافلہ چل رہا تھا، بہت ہلکا پھلکا جسم تھا، کجاوے سے اتر کر آقا حضرت عائشہ نے جا کر اپنی ضرورت پوری کی، اتنے میں قافلہ چل پڑا۔ اونٹ والے کو نہ پتہ چلا کہ عائشہ بھی کجاوے میں دوبارہ آ گئی، یعنی قافلہ چل چکا۔ حضرت عائشہ واپس آئی تو کوئی بھی نہیں، وہاں حضرت عائشہ لیٹ گئی۔ ایک صحابی پیچھے سے وہ سامان وغیرہ کو دیکھنے کے لیے پیچھے چلتا تھا، وہ جب آیا دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، پھر آنکھیں بند کر لیں کہ یہ تو امی عائشہ ہیں۔ بہرحال اونٹ کو بٹھایا، کچاوے میں بیٹھی، قافلے کے ساتھ مل گئے۔ منافقین بدبختوں نے شہرت کر دی، نعوذ باللہ حضرت عائشہ بدکار ہے، اللہ کی پناہ۔ یہ بکواس اتنا مشہور ہو گئی، حضور بڑے پریشان ہوئے۔ یقیناً یہ تہمت تھی، خلاف حقیقت تھی، میرا بہتان تھا، لیکن حضور ایک مہینہ تک پریشان رہے منافقین کے اس بہتان سے۔ اس سے بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا، اگر علم غیب ہوتا تو مہینہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ صحابہ سے مشورے ہو رہے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت عمر کی باری آئی، آقا نے پوچھا میری عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، یہ جو بہتان اس پر لگ گیا۔ حضرت عمر نے سوال کیا میرے آقا میری درخواست یہ ہے کہ نکاح عائشہ سے خود آپ نے کیا تھا یا اللہ کے حکم سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف عائشہ کی بات نہیں، میں نے کسی بھی عورت سے نکاح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اگر کسی سے کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، علی سے نکاح، فاطمہ سے نکاح اللہ کے حکم سے، اور رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے وہ بھی اللہ کے حکم سے، زینب کا نکاح جو ہوا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے، یہ نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت عمر نے جب یہ جواب سنا کہ میں نے خود نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا، تو فرمانے لگے پھر میرا دل نہیں مانتا پاک بسترے پر غلط عورت اللہ بھیج دے۔ جملہ یہ بولا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ عمر کی زبان سے نکلا۔ اللہ نے جبریل کو کہا یہی جملہ حضور کو پہنچا دو، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو 22 ایسے مقامات ہیں حضرت عمر کی جو رائے زمین میں ہوتی ہے اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل فرما دیتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں موافقات عمر۔ حضرت عمر کی موافقت میں اللہ نے بحث کو نازل فرمایا، بڑی شان والے ہیں۔
خیر بہرحال اتنا بڑا قیمتی انسان بھی آخر دنیا میں نہ رہا۔ صبح کی نماز امامت ابو لولو مجوسی خنجر لے کر پہلی صف میں کھڑا ہے، موقع ملا تو پیٹ میں خنجر زہر آلود گھما دیا، زخمی ہو کر گر پڑے، لیکن زخمی حالت میں بھی عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا نماز مکمل کرو، میری خیر ہے، مجھے زخمی حالت میں تڑپنے دو لیکن اللہ کی نماز کو پورا کر دو۔ نماز پوری ہوئی، سوال کیا کہ مجھے قتل کرنے والا، میرے اوپر حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ انہوں نے کہا ابو لولو مجوسی، کیونکہ صحابہ نے اس کو بھی پکڑ کر مار دیا تھا۔ فرمایا شکر ہے میرے خون میں اللہ نے کسی مسلمان کے ہاتھ کو نہیں رنگا، چلو اللہ نے مجھے محراب میں شہادت عطا فرمائی۔ اور یہ شہادت بھی اس لیے عطا کی، ایک موقع پر عمرہ غالباً ادا کر کے واپس آ رہے تھے، رات کے وقت میں جنگل میں آرام کیا، سنگریزوں پر لیٹ گئے، پتھر سر کے نیچے رکھا تو دعا یہ کی اللہ انی اسألک شہادتاً فی سبیلک و وفاتاً فی بلد رسولک، اللہ میری یہ دعا ہے مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے موت آئے بھی مدینہ میں۔ یہ عجیب دعا ہے، شہادت تو ہوگی میدان جہاد میں، ادھر وفات مدینے میں، ادھر شہادت۔ اللہ تعالیٰ تو وہ قدرت والے ہیں جو متضاد چیزوں کو بھی جمع فرما دیتے ہیں۔ عمر کی دعا کو قبول کیا، وفات بھی مدینے میں اور شہادت بھی مدینے میں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی۔ جب اندازہ لگایا کہ اب میرا وقت پہنچ چکا ہے، بیٹے کو کہا امی عائشہ سے جا کر میرا سلام عرض کرو، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں مدفون ہو جاؤں اگر اجازت مل جائے تو۔ حضرت عائشہ کو جا کر بیٹے نے پیغام دیا، حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ حجرے کی میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن میں عمر کو ترجیح دیتا کیونکہ میں نے حضور کی زبان سے بڑے عجیب عجیب جملے سنے۔ ایک دفعہ آقا کا سر میری گود میں تھا، رات کا وقت ہے، ستارے چمک رہے ہیں، تو میں نے سوال کر دیا اپنے آقا سے، اے میرے پیغمبر کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ تو میرے کان میں میرے آقا کی آواز یہ پڑی، عمر میری امت میں وہ شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں، اس لیے میں ترجیح دیتی ہوں حضرت عمر کو۔ حضرت عمر نے فرمایا اب تو میں زندہ ہوں، اس لیے لحاظ فرما رہی ہیں جب میرا روح نکل جائے میت وہاں پہنچا کر پھر دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے تو کھلے دل سے اجازت دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں مدفون ہو گئے، کیونکہ آقا نے زندگی میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا تھا، ایک دفعہ ایک دروازے سے نکلے، دائیں جانب میں صدیق، بائیں جانب میں فاروق، آقا نے فرمایا جیسے ہم اس وقت آ رہے ہیں ہم جنت میں بھی ایسے داخل ہو جائیں، صدیق میری دائیں جانب میں ہوگا اور فاروق میرے بائیں جانب میں ہوگا۔ اللہ نے اس فاروق اعظم کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی عزت عطا فرمائی، اسلام کو اللہ نے ان کی وجہ سے عزت بخشی۔ عبداللہ ابن مسعود نے گواہی دی، عزت اسلام کی، عمر کے اسلام کی برکت سے ہے، اور ان کی ہجرت کی وجہ سے دین کی نصرت ہوئی ہے، اور ان کی خلافت کی وجہ سے اللہ کی رحمت برسی ہے۔ 10 سال 6 مہینے 5 دن دور خلافت ہے۔ اپنے دور خلافت میں 900 بڑی جامع مساجد بنائی پورے ملک میں، 22,51,000 مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہوئی،
اور 4000 چھوٹی مساجد بھی تعمیر فرمائی۔ یہ اللہ کا برگزیدہ شخص، کئی ان کو خصوصیات حاصل ہیں۔ حضور کا سسر ہے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں، یہ حضور کا سسر ہونا بڑی عزت ہے۔ اور بڑی عزت یہ بھی ہے کہ سسر رسول کا اور داماد علی کا ہے، اور داماد صرف علی کا نہیں، علی کی اور گھر والیاں بھی بعد میں آئیں، داماد فاطمہ بنا۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر کا نکاح ہوا اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے، ایک بچہ اور ایک بچی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں بھی عطا کی۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک غزوے سے مال غنیمت آ گیا کافی مقدار میں، حسن آ گیا۔ حضرت عمر نے دور خلافت میں فرمایا ان کو 1000 اشرفی سونے کی عطا کر دو۔ حسین آ گیا 1000 اشرفی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا عبداللہ آ گیا تو فرمایا ان کو 500 دے دو۔ اپنے بیٹے کے بارے میں 500 اور حسنین کے بارے میں 1000۔ بہرحال مال کی محبت تو ہوتی ہے، بیٹے کے تیور تھوڑے سے بدلے، عرض کرنے لگے ابا جی جہاد میں کارنامے تو میں نے زیادہ دکھائے، یہ تو چھوٹے بچے تھے، ان کا تو اس جہاد میں کوئی زیادہ کردار نہیں، ان کو انعام زیادہ اور مجھے 500۔ اس کی وجہ تو تھوڑی سی بتا دو تاکہ دل میں اطمینان تو آ جائے۔ حضرت عمر کو جوش آیا، فرمایا حسنین جیسا باپ تو لاؤ۔ یہ تو تواضعاً فرمایا، تواضع ہے، کیونکہ آقا نے تقسیم کر دی تھی۔ خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے عزت عظمت کے اعتبار سے بھی یہی ترتیب ہے۔ سب سے پہلا نمبر ابوبکر، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا نمبر علی کا۔ لیکن یہاں عمر نے کیا فرمایا؟ ان کے باپ جیسا باپ لو۔ فرمایا اگرچہ میرے آقا نے مجھے عزت دی ہے لیکن میں اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا حسنین جیسا نانا تو لا، تو جو مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے حسنین جیسا انعام ملے، حسنین جیسا نانا تو لیا، ان کی نانی جیسی نانی لا، ان کی ماں جیسی اپنی ماں پیش کر۔ حسنین کے ابا علی ہیں، حسنین کی اماں فاطمہ ہیں، ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ذرا رشتہ داریاں تو پیش کرو، کس منہ سے کہتے ہو مجھے ان کے برابر ملے؟ منہ چھپا کے واپس چلے گئے۔ دل میں یہ محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، کیونکہ آقا کی زبان سے جیسے صحابہ کے بارے میں عظمتیں سنی، یہ بھی آقا کی زبان سے خود عمر بھی سن چکے تھے، من احب علی فقد احبنی، جو شخص علی سے پیار کرے گا سمجھے اس نے محمد الرسول اللہ سے پیار کیا۔ اور حسنین کے بارے میں آقا فرما چکے تھے ہما ریحانیہ، یہ تو میرے پھول ہیں، پھول۔ ایک دعا میں آقا نے فرمایا یہ میرے 2 بچے ہیں میرے اللہ، انی احبہما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہم احبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما دے اور ان لوگوں سے بھی محبت فرما دے جو ان سے محبت کریں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ پیارا طبقہ ہے جن کو صحابہ سے بھی پیار اور اہل بیت کے ایک ایک فرد سے پیار ہے۔ ہمارا ایمان بڑا پکا اور مضبوط ہے، وہ بدبخت پتہ نہیں کیا ٹھکانہ ہوگا جو کسی ایک طبقے کو بغض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، بدبختوں خیال کرنا قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اس طبقے کو گالیاں دیں گے، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ ادنا صحابی اللہ کے راستے میں آدھا سیر جو خرچ کرے، بڑے سے بڑا ولی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے، اور سونا بھی آدھا سیر من ٹن نہیں بلکہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے ادنا صحابی کے آدھے سیر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچا۔
اللہ ہمارے سینوں کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے بھر دے۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ مزید جمعہ کے بعد انشاءاللہ یا پہلے بعد میں